بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث مطالعہ کریں گے، اور یہ کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 257 ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ ہے نمازی کا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت، یعنی فضل الاستقبال القبلۃ، کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، رواہ البخاری۔ یہ کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 257 ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 391 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا تم اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرو، یعنی اس میں بدعہدی نہ کرو اور اس کو پامال نہ کرو۔ تو یعنی اس حدیث سے ایک مسلمان کے حوالے سے کہ اس کی جان، مال، عزت کب جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے کہ جب وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ذبیحہ جو ہے وہ یعنی نماز پڑھتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، اور ذبیحہ جو ہے نا اس چیز کو ذبح کر کے گوشت کھاتا ہے، تو ایسے شخص کی حفاظت جو ہے، اس کے جان، مال، عزت کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے ذمے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں استقبال القبلہ کی یعنی اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز جو ہے وہ قبلے کی طرف مڑ کر جو ہے نا ادا کرے، اور خصوصاً سجدے کے تمام اعضاء کو کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وہ قبلے کی طرف متوجہ رہیں، اور اس کے لیے وہ ایک اثر بھی لے کر آئے ہیں۔ ابو حمید سعدی کی ایک حدیث کا حصہ ٹکڑا انہوں نے یہاں نقل کیا ہے، اور کہا کہ یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ، قالہ ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نمازی اپنے پاؤں کی جو انگلیوں کا رخ ہے اس کو بھی جو ہے نا قبلے کی طرف رکھے۔ تو اس کو ابو حمید سعدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی وہ یعنی قبلے کی طرف رکھنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی یعنی قبلے کے جتنے اعضاء ہیں، جو یعنی سجدے کے جو اعضاء ہیں، وہ سارے کے سارے قبلے کی طرف متوجہ ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرضیت استقبال جو ہے یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس امر کی بھی فضیلت بتائی کہ انسان کے تمام اعضاء جو ہے ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یعنی تشہد میں انسان بیٹھا ہوا ہے یا پھر وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی جو ہے وہ بھی یعنی قبلے کی طرف رخ ہونی چاہیے، اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ابو حمید جو صحابی ہیں، ان کا نام جو ہے عبد الرحمن بن سعد السعدی الانصاری المدنی تھا، اور ایک قول کے مطابق ان کا نام المنذر ہے، اور یہ اپنی یعنی انہوں نے یہ اپنی کنیت کے نام سے یہ جو ہے نا بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، اور ان سے 26 احادیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں، اور 3 احادیث ایسی ہیں کہ جس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم جو ہے وہ متفق ہیں دونوں۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم جو ہے وہ شعائر اسلام
ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے نا وہ مڑتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ دونوں شعار ایسے ہیں کہ جو کفار کے مقابلے میں مذہبی شعار ہیں۔ ظاہر کفار تو نہ قبلہ رخ ہوتے ہیں اور نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایک شخص اگر قبلہ رخ ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ مذہبی شعار ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں ایک تیسرا شعار جس کا تذکرہ کیا وہ ہے کہ ذبیحہ، گوشت کو جو ہے نا جانور کو ذبح کر کے اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھ کے اگر وہ جانور کو ذبح کر کے جو ہے نا اس کا گوشت استعمال کرتا ہے تو یہ معاشرتی جو ہے نا امتیاز ہے اور یہ معاشرتی جو ہے نا شعار ہے جو کفار اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کے طور پر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا مسلمان اور کافر کے درمیان، کفار کے درمیان ایک واضح فرق جو ہے نا ان تین چیزوں سے اور ان کو بطور شعار اسلام کے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ضروریات دین جو ہیں، جو شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہوتا۔ اہل قبلہ مسلمانوں کو جو ہے نا اہل قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہیں، چاہے وہ جو ہے نا عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں یا اعمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں یا فرائض اور نوافل ہوں، تو ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کو تسلیم کرنا یہ ضروریات دین کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس میں تعویلات کرے اور اس کا انکار کرے تو یہ اس سے جو ہے نا کفر لازم آتا ہے، اور ایک مومن اور ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ عقائد میں اور معاملات میں اور اعمال کے اندر بنیادی طور پر ایک مسلمان اور کافر کے درمیان یہی شعار جو ہے یہ فرق جو ہے نا ظاہر کرتے ہیں، ضروریات دین جو ہے نا اس کے اندر فرق ڈال دیتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھے، قبلہ رخ بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ذبیحہ بھی استعمال کرتا ہے تو دراصل وہ ایک مسلمان ہے۔ یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی کہا گیا کہ وہ ایسا مسلمان ہے کہ اس کی جان، مال، عزت جو ہے وہ اللہ کے ذمے جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا حکمرانوں کے ذمے اور جن کے ساتھ معاہدہ ہو اس کا، تو ان کے ذمے جو ہے نا اس کی جان، مال، عزت جو ہے نا وہ ساری محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو پھر فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے ساتھ بد عہدی نہ کرو اور اس کو پامال نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا دوسروں کا خون کرنا شروع کر دے۔ تو اس حدیث سے جو ہے نا یہاں دستوری ایک جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا ظاہری طور پر مسلمان کے آداب جو ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، ذبیحہ کا استعمال کرتا ہے، تو یہاں سے وہ ایک قانونی اور دستوری لحاظ سے جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے ایمان اس کے دل میں اترا ہے یا نہیں اترا، لیکن بہرحال ظاہری آداب کے لحاظ سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسے مسلمان کا ذمہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے، تو اسلامی ریاست کے ذمہ یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے جتنے بھی حقوق ہیں، اگر تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے تب بھی، لیکن اگر فرض کے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے تب بھی، ظاہراً اگر وہ جو ہے نا ایمان کا اظہار کر رہا ہے تو اس حالت میں بھی ظاہری طور پر جو ہے نا وہ ظاہر ایک مسلمان ہو گیا ہے۔ تو ایک اسلامی ریاست کے ذمہ یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس کے باقی جو حقوق ہیں اس کی حفاظت وہ کرے گی اسلامی ریاست، اس کی جان، مال اور عزت ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے اور ذبیحہ کا استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار کی صف میں سے نکل کر اہل ایمان کی صف کے اندر آ گیا ہے۔ اب اس کی جان، مال، عزت کا جو ہے نا حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو یہاں حکمرانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اب تم اس کی جو ہے نا بدعہدی نہ کرنا اور اس اللہ کے ذمے کی جو ہے نا حرمت کو جو ہے نا پامال نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اور انسانوں کا خون جو ہے نا اس کی حرمت کو جو ہے نا تم آزاد کر دو۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک قانونی اور دستوری مسلمان کی حیثیت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی جان، مال، عزت کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے تو پھر جو ہے نا حکمرانوں کے اور اسلامی ریاست کے ذمے ہوگا کہ ان کی جان، مال اور عزت کو جو ہے نا محفوظ رکھے۔
تو یہ یعنی یہاں سے اس حدیث سے ایک دستوری پہلو بھی نکلتا ہے، قانونی پہلو بھی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو جو ہے نا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔